دنیا میں سب سے پہلے ڈیم بنانے کا نظریہ کس نے دیا؟ دنیا کا سب سے پہلا حقیقی سائنسدان کون سا تھا؟ فوٹوگرافی کا آغاز کس نے کیا اور کیمرہ کس نے ایجاد کیا؟ ابن الہیثم نے 11 سال تک پاگل پن کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ سائنس کے میدان میں اصل درسی کتاب کون سی ہے جس پر عمل کر کے سائنسدانوں نے تجرباتی کام کا آغاز کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی 44۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کی تفصیل میں جاؤں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ابن الہیثم، شاید آپ نے ابو علی حسن ابن الہیثم کا نام سنا ہو، مگر بھی دنیا میں انہیں الحازین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح ان کی خدمات سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابن الہیثم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سائنس کی تاریخ کی سب سے نمایاں اور عام شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ابن الہیثم کو ان کی تفصیلی تجربات کی وجہ سے دنیا کا پہلا حقیقی سائنسدان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے اصول متعارف کروائے جو جدید فوٹوگرافی کی بنیاد بنے۔ انہوں نے عدسوں کے بارے میں جو تحقیق کی، اس کی بنا پر نظر کے چشمے، خوردبینیں اور دوربینیں ایجاد ہوئیں۔ ابن الہیثم 965 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں ہے۔ ان کے پسندیدہ موضوعات میں فلکیات، کیمیا، ریاضی، طب، موسیقی، بصریات، طبیعیات اور شاعری شامل تھے۔ لیکن ہم خاص طور پر ان کی کن خدمات کے لیے ان کے شکر گزار ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔ دریائے نیل پر ڈیم۔ ابن الہیثم کے بارے میں ایک قصہ کافی مشہور ہے۔ اس قصے کا تعلق دراصل اس منصوبے سے ہے جو انہوں نے دریائے نیل کے پانی کو مناسب سطح پر رکھنے کے سلسلے میں پیش کیا تھا، لیکن اس منصوبے پر عمل تقریباً 1000 سال بعد یعنی 1902 میں کیا گیا، جب دریائے نیل پر اسوان ڈیم بنایا گیا۔ دراصل ابن الہیثم نے مصر کو سیلاب اور قحط سے بچانے کے لیے دریائے نیل پر ڈیم بنانے کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ جب یہ خبر قاہرہ کے حکمران خلیفہ الحاکم تک پہنچی تو انہوں نے ابن الہیثم کو مصر آ کر ڈیم تعمیر کرنے کی دعوت دی، لیکن جب ابن الہیثم نے اپنی آنکھوں سے دریائے نیل کا جائزہ لیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ڈیم بنانا ان کے بس سے باہر ہے۔ اس پر ابن الہیثم کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ خلیفہ الحاکم انہیں سخت سزا دیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسے حکمران تھے جن کا مزاج بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ لہٰذا ابن الہیثم نے اپنی جان بچانے کے لیے 11 سال تک پاگل پن کا ڈرامہ رچایا اور 1021 تک یعنی خلیفہ کی موت تک نظر بند رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنے وقت کا بڑا اچھا استعمال کیا اور کتابیں لکھیں۔ کتاب المناظر۔ ابن الہیثم نے نظر بندی کے دوران اپنی کتاب المناظر کی 7 جلدوں میں سے زیادہ تر پر کام مکمل کر لیا تھا۔ اس کتاب کا شمار طبیعیات کی تاریخ کی عام ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے روشنی کے حوالے سے اپنے تجربات پر بات کی اور یہ بھی بتایا کہ روشنی فرق رنگوں میں کیسے تقسیم ہوتی ہے، یہ منعکس کیسے ہوتی ہے اور ایک واسطے سے دوسرے واسطے میں داخل ہو کر مڑ کیوں جاتی ہے۔ انہوں نے بصری صلاحیت یعنی دیکھنے کی صلاحیت اور آنکھوں کی ساخت کا مطالعہ بھی کیا اور یہ بھی دیکھا کہ آنکھ کیسے کام کرتی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی تک ابن الہیثم کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ عربی سے لاطینی زبان میں ہو چکا تھا اور اس کے بعد صدیوں تک یورپی عالم ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے رہے۔ ابن الہیثم نے عدسوں کی خصوصیات کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا، جس کی بنا پر یورپ کے چشمہ ساز عدسوں کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے رکھ کر خوردبین اور دوربین ایجاد کرنے کے قابل ہوئے۔ ابتدائی کیمرہ۔ ابن الہیثم نے ایسے اصول متعارف کروائے جو فوٹوگرافی کی بنیاد بنے۔ انہوں نے ایک تاریک کمرے کی ایک دیوار میں چھوٹا سا سوراخ بنایا جس سے روشنی کمرے میں داخل ہونے لگی۔ یوں دوسری دیوار پر باہر کے منظر کا الٹا عکس دکھائی دینے لگا۔ اس طرح ابن الہیثم نے ایک لحاظ سے ابتدائی کیمرہ ایجاد کیا۔ 19ویں صدی عیسوی میں اس کیمرے میں فوٹوگرافک پلیٹوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ تصویروں کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں موجودہ کیمرے وجود میں آئے۔ ابن الہیثم نے جن اصولوں کی بنا پر ابتدائی کیمرہ ایجاد کیا تھا انہی کی بنا پر جدید کیمرے اور ہماری آنکھ بھی کام کرتی ہے۔ سائنسی طریقہ کار۔ ابن الہیثم نے ایک اور ناقابل تعریف کام بھی کیا۔ انہوں نے مظاہر قدرت پر بڑی باریکی سے تحقیق کی اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا وہ
وہ उस ज़माने में आम नहीं था। उन्होंने मफरूज़ात को साबित करने के लिए तजुर्बात किए और अगर उनकी दरियाफ़त पहले से मौजूद मफरूज़ात से मेल नहीं खाती थी तो वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से नहीं हिचकिचाते थे। साइंस के मैदान में इब्न अल-हिशम की खिदमत महज एक दरियाफ़त तक महदूद नहीं हैं, असल में उन्होंने हमें सही मानों में साइंस का तरीक़ाकार सिखाया है। उनकी किताब किताबुल मनाज़िर को साइंस की असल दरसी किताब कहा जाता है क्योंकि इसमें उनके तजर्बात, सामान, पैमाइशों और नताइज के बारे में बड़ी तफसील से बताया गया है। ये थी फ्रेंड्स आज की मालूमाती वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।